سورۃ الکافرون مکی صورت ہے، ایک رکوع ہے، 6 آیات ہیں۔ صحیح احادیث سے ثابت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم طواف کی 2 رکعتوں، فجر اور مغرب کی سنتوں میں قل یا ایھا الکافرون اور سورۃ اخلاص پڑھا کرتے تھے۔ اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بعض صحابہ کرام کو فرمایا کہ رات کو سوتے وقت یہ سورت پڑھ کر سو گے تو شرک سے بری قرار پاؤ گے۔ تو رات کو جہاں بسمک اللہم اموت و احیا پڑھتے ہیں وہاں اس سورت کو بھی پڑھا کریں۔ بعض روایات میں آپ کا عمل بھی بتلایا گیا ہے، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پڑھنے کا طریقہ بھی پتہ چلتا ہے۔ حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ فجر کی سنتوں میں پڑھنے کے لیے 2 صورتیں بہتر ہیں، سورۃ کافرون اور سورۃ اخلاص۔ بعض صحابہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا کہ ہمیں کوئی دعا بتا دیجئے جو ہم سونے سے پہلے پڑھا کریں۔ آپ نے قل یا ایھا الکافرون پڑھنے کی تلقین کی اور فرمایا کہ یہ شرک سے برات ہے، کیونکہ شرک ایسا گناہ ہے جو معاف نہیں ہوگا، تو اگر انشاءاللہ ہر روز پڑھیں گے تو اللہ تعالیٰ اس سے بچنے کی توفیق بھی دیں گے۔ حضرت جبیر بن مطعم فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے فرمایا کیا تم یہ چاہتے ہو کہ جب سفر میں جاؤ تو وہاں تم اپنے سب رفقا سے زیادہ خوشحال اور بامراد رہو، تمہارا سامان زیادہ ہو جائے؟ انہوں نے عرض کیا بے شک میں ایسا چاہتا ہوں اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم۔ آپ نے فرمایا کہ آخر قرآن کی 5 صورتیں کافرون، نصر، اخلاص، فلق اور ناس پڑھا کرو، یعنی سفر کے موقع پر بھی پڑھا کرو۔ ہر سورت کو بسم اللہ سے شروع کرو اور بسم اللہ ہی پر ختم کرو، یعنی اگلی سورت سے پہلے پھر پڑھو۔ حضرت جبیر کہتے ہیں کہ اس کے بعد میرا حال یہ تھا کہ سفر میں اپنے 2 ساتھیوں کے مقابلے میں خستہ حال ہوتا تھا۔ آپ کی اس تعلیم پر عمل کرنے کے بعد میں سب سے اچھے حال میں رہنے لگا۔ ایک مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بچھو نے کاٹ لیا تو آپ نے پانی اور نمک منگوایا، اور یہ پانی یعنی پانی میں نمک ڈال کے یہ پانی کاٹنے کی جگہ لگاتے تھے اور قل یا ایھا الکافرون اور قل اعوذ برب الفلق اور قل اعوذ برب الناس پڑھتے جاتے تھے، یعنی اس صورت سے دم بھی کیا جا سکتا ہے۔ اب اس صورت کا شان نزول کیا ہے؟ ابن اسحاق کی روایت میں ہے کہ ابن عباس سے مروی ہے، ابن اسحاق جو ہسٹورین ہے، سیرت نگار ہے، اس نے ابن عباس سے روایت کیا ہے کہ ولید بن مغیرہ، عاص بن وائل اور اسود بن عبد المطلب اور امیہ بن خلف آپ کے پاس آئے اور کہا آؤ ہم آپس میں اس پر صلح کر لیں کہ 1 سال آپ ہمارے بتوں کی عبادت کیا کریں، 1 سال ہم آپ کے معبود کی عبادت کریں گے۔ اسی طرح ابن عباس سے روایت ہے کہ کفار مکہ نے باہمی مصالحت کے لیے یہ صورت پیدا کی تھی، اور جھگڑا ختم کریں، 1 سال تمہارا 1 ہمارا، اور یہ بھی کہا تھا کہ آپ ہمارے بتوں میں سے بعض کو صرف ہاتھ لگا دیں، ٹچ کر دیں تو ہم آپ کی تصدیق کرنے لگیں گے، یعنی ایک دفعہ آپ ان پہ شفقت کا ہاتھ پھیر دیں تو پھر ہم کیا کریں گے، آپ کے معبود کی عبادت شروع کر دیں۔ تو اس موقع پر جبریل علیہ السلام یہ صورت لے کر نازل ہوئے کہ دین کے معاملے میں کوئی کمپرومائز نہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل یا ایھا الکافرون، کہہ دیجئے اے کافرو۔ پورے قرآن پاک میں یہ انداز نہیں ہے کافروں کو بلانے کا، لیکن اس موقع پر نام لے کر پکار کر کہا جا رہا ہے۔ الکافرون سارے مراد ہیں، لیکن خصوصی طور پر جن کے بارے میں یہ صورت نازل ہوئی۔ اور یہ بھی یاد رکھیے کہ یہ صورت مکی دور کے آخری حصے میں نازل ہوئی، جب آپ نے ان پر ساری حجت تمام کر دی تھی اور پھر وہ آپ کو ایسی آفرز دے رہے تھے۔ آپ ایک عرصے تک اپنی قوم کو یا قوم ہی کہہ کے پکارتے تھے، اے میری قوم، اے بنو ہاشم، اے قریش، لیکن اب یہاں اے کافرو کہہ کے پکارا گیا اور حجت تمام کرنا بھی مقصود تھا۔ تو قل یا ایھا الکافرون، کہہ دیجئے اے کافرو، لا اعبد ما تعبدون، میں عبادت نہیں کرتا ان کی جن کی تم عبادت کرتے ہو، یعنی کسی قیمت پر میں تمہارے معبودوں کی عبادت نہیں کر سکتا۔ آپ کو یاد ہوگا کہ ابتدائی دور میں بھی آپ کو کچھ آفرز دی گئی تھی۔ جب ابو طالب زندہ تھے، کفار مکہ میں سے کچھ سردار آ کر یہ آفر کر رہے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ آپ چاہیں تو آپ کے قدموں میں جتنی چاہیں دولت لا کے ڈھیر کر دیتے ہیں، جس لڑکی سے چاہیں شادی کر دیتے ہیں، مکہ کا سردار بننا چاہتے ہیں تو وہ بنا لیتے ہیں، لیکن ہمارے معبودوں کی توہین نہ کرو، ان کو کچھ نہ کہا کرو، لا مت کہو، الا اللہ کہتے رہو لیکن لا مت کہو، ان کو کچھ نہ کہو۔ لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان میں سے کسی بات کو تسلیم نہیں کیا۔ اس سے یہ بات پتہ چلتی ہے کہ دین کا کام اس وقت تک ہو نہیں سکتا جب تک انسان اپنی بات کا پکا نہ ہو۔ دین کے اصولوں پہ کمپرومائز نہیں کیا جا سکتا۔ اچھا، ہمارا عام طور پر حال کیا ہوتا ہے، بعض اوقات ہم دوسرے کا دل رکھنے کے لیے اس کی غلط باتیں لے لیتے ہیں۔ ہم کہتے ہیں چلو پہلے اس کو مانوس کر لیں، کچھ غلط کام ان جیسے کر لیں اور پھر اس کے بعد ہم ان کو سمجھا لیں گے۔
یہ طریقہ درست نہیں ہوتا. مثلا کوئی شراب پی رہا ہے تو آپ کے چلو میں اس کا دل رکھنے کو تھوڑی سی پی لوں، پھر اس کے بعد اس کو تبلیغ کر کے سمجھا دوں گی کہ یہ حرام ہے، پہلے ذرا میں کمپنی تو دوں اس کو. یہ نہیں ہو سکتا، اس لیے کہ جب آپ کا اپنا عمل غلط ہوگا تو آپ دوسرے کو کس منہ سے منع کریں گے؟ آپ کی کون سنے گا پھر؟ اصل بات یہ ہے کہ باطل دوئی پرست ہے، حق لا شریک ہے. شعر ہے اصل میں. باطل دوئی پرست، دوئی پسند یعنی کہ اس میں بے وفائی ہے، بہت سارے بت ہیں. حق لا شریک ہے. حق کی خوبی کیا ہے کہ اس میں بس ایک الہ ہے، دی اونلی ون. شرکت میانہ حق کو باطل نہ کر قبول. ہمیں کیا حکم ہے کہ کچھ باطل کی چیزیں، کچھ حق کی چیزیں، کچھ ملغوبہ سا دین بنا کے وہ اختیار کر لو، یہ نہیں کرنا. روشنی روشنی ہے، اندھیرا اندھیرا ہے، حق حق ہے، باطل باطل ہے. اس لیے دین کے معاملے میں کمپرومائز نہیں کرنا، سمجھوتے نہیں کرنے، اصول پر قائم رہنا ہے، استقامت اختیار کرنی ہے. اور خصوصاً عقیدے کے معاملے میں، توحید کے معاملے میں کسی قسم کی کوئی مداہنت نہیں برتنی. قل یا ایھا الکافرون لا اعبد ما تعبدون، میں نہیں عبادت کرتا جن کی تم عبادت کرتے ہو. ولا انتم عابدون ما اعبد، اور نہ تم عبادت کرنے والے ہو جس کی میں عبادت کرتا ہوں. ولا انا، اور نہ میں، عابدن عبادت کرنے والا ہوں، ما عبدتم جن کی تم نے عبادت کی. اب دیکھیے یہاں ایک دفعہ مضارع کا صیغہ ہے اور دوسری دفعہ فاعل کے وزن پر آ رہا ہے. ایک دفعہ عابدو ہے، دوسری دفعہ عابدن ہے. یعنی نہ کی ہے، نہ کروں گا، اور نہ کرنے والا ہوں. مجھ سے تم پوری طرح مایوس ہو جاؤ، یہ نہیں ہو سکتا. یعنی ایک ہی بات کو مختلف انداز میں کہا گیا ہے، مختلف پیرایوں میں بیان کیا گیا ہے کہ ہر طرح کا شک دور کر لو. کسی بھی شکل میں، کسی بھی طور پر کوئی کمپرومائز نہیں ہو سکتا. ولا انا عابد ما عبدتم ولا انتم عابدون ما اعبد، اور نہ تم عبادت کرنے والے ہو جس کی میں عبادت کرتا ہوں. لکم دینکم ولی دین، تمہارے لیے تمہارا دین اور میرے لیے میرا دین. جیسے ایک اور جگہ پر آتا ہے نا، لنا اعمالنا وَلَكُمْ أَعْمَالُكُمْ، کیونکہ یہ دو راستے اکٹھے نہیں ہو سکتے، ایک جیسے نہیں. یہ دو نظریے جمع نہیں ہو سکتے. وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ، وہاں تو اللہ کے سوا کسی کی عبادت کا بھی حکم نہیں، خواہ وہ ریاکاری ہی کی قسم کیوں نہ ہو. اس لیے کہ دونوں کی سوچ فرق، دونوں کا طرز زندگی فرق، دونوں کا انجام فرق. یہ کہاں اکٹھے ہو سکتے ہیں؟ یہ تو زمین اور آسمان ہے، یہ تو مشرق و مغرب جتنی دوری رکھتے ہیں آپس میں. دونوں ایک دوسرے کے بالکل اپوزٹ ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل یا ایھا الکافرون لا اعبد ما تعبدون ولا انتم عابدون ما اعبد ولا انا عابد ما عبدتم ولا انتم عابدون ما اعبد لکم دینکم ولی دین. پاک اور ناپاک ایک جیسے نہیں ہوتے، مسلم اور مجرم فرق ہوتے ہیں. دین پڑھے ہوئے اور نہ پڑھے ہوئوں کی زندگی مختلف ہوا کرتی ہے. جاننے والے اور نہ جاننے والے برابر نہیں ہوتے. نیکی اور برائی ایک نہیں ہوتی. افنجعل المسلمین کالمجرمین ما لکم کیف تحکمون. اس لیے قرآن پڑھنے کے بعد وہ میزان ہاتھ آتی ہے، وہ معیار ہاتھ آتا ہے جو نہ پڑھنے والوں کے پاس نہیں ہوتا. اس لیے عقائد میں، عبادات میں، اخلاق میں، معاملات میں لازمی طور پہ فرق آنا چاہیے. اور اگر فرق نہیں آیا تو گویا کچھ بھی